تفسیر القرآن الکریم سورۃ الحجر مکیہ، اس کی ٹوٹل آیات 99 ہیں اور اس کے رکوع ٹوٹل 6 ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ مکی سورہ سے مراد یہ ایگزیکٹلی نہیں ہوتا کہ وہ مکہ مکرمہ کی باؤنڈری کے اندر ہی نازل ہوئی ہے۔ جو سورہ مدنیہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مدینہ کی باؤنڈری کے اندر نازل ہوئی ہے، نہیں، بلکہ مکی سے مراد ہوتا ہے یا ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے گرد و نواح کے اندر میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی ہوتی ہیں، اور اسی طرح میں جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں اللہ کے نبی کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی مدنی ہوتی ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، اس کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایک چیلنج قرآن مجید کا ہے جو رہتی دنیا تک ہے کہ انہی حروف تہجی کے ذریعے ہم نے قرآن مجید بنایا جن کے ذریعے تم گفتگو کرتے ہو، جو تمہارے حروف تہجی ہیں، تم بھی ذرا انہی حروف تہجی کے ساتھ ملا کر کے کوئی صورت تو لے آؤ۔ یہ اس طرح کے چلو صورت تو نہیں لا سکتے، ان الفاظ کے معنی بتا دو۔ یہ قاصر ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کامل کتاب ہے، وقرآن مبین، واضح قرآن کی آیات ہیں۔ اس کلام کی آیات جو بے شمار بار لکھی ہوئی اور بے حد و حساب بار پڑھی ہوئی ہیں، جس طرح میں سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 77-78 کے اندر میں فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے جو ایک ایسی کتاب میں ہے جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھے جانے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک نہ اس کے لکھنے والوں کا شمار ہے نہ پڑھنے والوں کا شمار ہے۔ پھر یہ خوبی یہ ہے کہ کتاب اللہ کامل ہے، اور قرآن ہے تو ہر بات کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ قیامت تک کوئی اس جیسی ایک صورت بھی بنانے سے قاصر ہے۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بہت بار چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش وہ کسی طرح کے مسلم ہوتے، کیونکہ مرنے کے بعد ہر کافر ہر لمحہ حسرت میں گزار دے گا، خواہش کرے گا جو ناممکن ہوگی۔ چونکہ یہ تب سورت نازل ہوئی ہے جب مسلمان ہر طرح سے کمزور مغلوب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ وقت آ رہا ہے جب یہ کافر چاہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ وقت نکل جانے کے بعد ان کی خواہشیں کسی قسم کا فائدہ نہیں دیں گی۔ اس وقت سے مراد دنیا میں بھی ایسے مواقع ہیں جب مسلمانوں کو فتح و کامرانی اور کفار کو شکست و رسوائی حاصل ہوئی، بدر جیسے خیبر، فتح مکہ وغیرہ، اور کفار چاہیں گے کہ اس وقت مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی یہ عزت اور غنیمت ملتی۔ موت کے وقت بھی ان کی تمنا کا یہ اظہار ہے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100 میں فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس کافروں کے پاس موت آتی ہے تو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں واپس بھیجیے تاکہ ہم جو کچھ چھوڑ آئے ہیں اس میں سے نیک اعمال کر لیں۔ اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والا کہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ان کی ایک بات تھی، یہ تو ان کی ایک بات ہے، قابل قبول تو نہیں ہوگی ایسی۔
خصوصی طور پہ اس وقت بھی جب یہ آگ میں داخل ہونے سے پہلے بھی یہ خواہش کریں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 27۔ کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ سب سے زیادہ حسرت کے ساتھ یہ خواہش اس وقت کریں گے جب مسلمان جہنم سے نکال لیے جائیں گے، جب مسلمانوں کو سزا دے کر کے، جس طرح آپ نے پچھلے لیکچر کے اندر میں دیکھا کہ وہ حدیث مبارکہ جن کے چہروں کے اوپر میں سجدوں کے نشان اور شرک سے بری ہوں گے اور ہوں گے مسلمان، جب ان کو نکالا جائے گا جہنم سے تو یہ لوگ اس وقت میں بھی حسرت کریں گے، خواہشیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل نار جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو کفار کہیں گے مسلمانوں سے تمہارے اسلام نے تمہیں پھر فائدہ کیوں نہیں دیا، تم بھی ہمارے ساتھ آگ میں پہنچ گئے۔ وہ کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جس کی وجہ سے کر کے ہم پکڑے گئے، انہوں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ نے اسے سن لیا، اور جو اہل قبلہ میں سے ہوں گے ان کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ وہ نکال لیے جائیں۔ کافر جو جہنمی ہیں وہ دیکھیں گے، کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی اسی طرح نکل جاتے یہاں سے جس طرح یہ نکل گئے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ، یہ سورۃ حجر کی سٹارٹنگ والی تلاوت فرمائی، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ مستدرک حاکم کے اندر میں 2954 کے اندر میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور یہ مسلم جب جہنم سے نکال لیے جائیں گے یہ جو کفار ہیں تو یہ خواہش کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی فرما بردار ہوتے، کاش وہ کسی طرح کے مسلمان ہوتے، یعنی گناہ گار بھی ہوتے تو آخر کار وہ جہنم سے تو نکال لیے جاتے نا۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ اے محمد انہیں چھوڑ دے، وہ کھائیں، فائدہ اٹھائیں، انہیں ان کی امیدیں غافل رکھیں، پھر جلدی وہ جان لیں گے اس بات کو کہ وہ کہاں پہ کھڑے تھے۔ اسی معنی کی بہت ساری اور بھی قرآن مجید میں آیات نازل کی ہیں، جیسے سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 46، سورۃ الزخرف آیت نمبر 83 اور سورۃ طور کی آیت نمبر 45، جو اسی معنی کے حصول کے لیے بیان فرمائی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کفار کی زندگی کا مقصد بس یہ ہے العمل، امید، کسی چیز کے حصول کی آرزو، عموماً جس کا حصول بعید ہوتا ہے، دور ہوتا ہے۔ تو اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو بلایا اور اپنے آگے ایک لکڑی گاڑی، ایک لکڑی لی اور اس کو اپنے سامنے میں گاڑ لیا، اور پھر اس کے ایک پہلو میں ایک اور لکڑی گاڑ دی، پھر تیسری دوسرے پہلو میں گاڑ دی، اور یہ یوں کہہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی گاڑی اور اس کے ساتھ میں دائیں طرف ایک لکڑی اس کے پہلو میں، اور جو دوسری پہلو میں لگائی تھی اسی کے پہلو میں دائیں طرف ایک اور لکڑی گاڑ دی، اور فرمایا لوگو کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو اس لکڑی کی قریب ہے، یہ جو میرے بالکل سامنے ہے، یہ انسان ہے، اور جو اس کے بالکل ساتھ ہے اس کی اجل ہے، جو اس کے ساتھ بالکل لکڑی گاڑی گئی ہے اس کی وہ موت ہے، اور جو اس کے ساتھ والی مزید آگے کر کے گاڑی گئی ہے وہ آرزو ہے۔ یہ اپنی آرزویں، امیدیں اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہاں پہ اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کے حصول سے پہلے کہ اس کے رکاوٹ
اس کی زندگی کے اندر میں موت آ جاتی ہے اور موت سے جا ملتا ہے اور ابھی تک خواہشات ادھوری ہوتی ہیں کہ میری امت کی اول درستگی جو ہے وہ زہد اور یقین کے ساتھ ہے۔ زہد کہتے ہیں کسی بھی برائیوں سے بچنا، یعنی بچ بچ کے نکلنا زہد ہوتا ہے، زہد و ورع۔ اور یقین ایک ہوتی امید، اور ایک امید سے آگے والا حصہ ہوتا ہے یقین۔ تو اللہ امیدوں والی چیز نہیں ہے، اللہ یقین کرنے کی چیز ہے۔ اللہ پر یقین کرنا اور زہد اختیار کرنا یہ امت کی اولین درستگی ہے، اور امت کا آخری حصہ ہے وہ بخل اور امیدوں کی وجہ سے کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ آج ہم نے بہت ساروں سے امیدیں لگا لی ہیں۔ جو پہلے مسلم جو تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، امت کا پہلا حصہ تھا، وہ اللہ پہ یقین رکھتا تھا اور وہ زہد اختیار کرتا تھا، ہر چیز سے بچ کے نکلتا تھا۔ آج ہم نے صرف امیدیں لگا لی ہیں کہ فلاں مجھے بچا لے گا، میرا بیٹا حافظ ہے وہ میری سفارش کر لے گا، میرا بیٹا عالم ہے، وہ مجاہد ہے، وہ اور فلاں پیر صاحب ہیں وہ کر لیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، ایسی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ہلاکت ہے اس امت محمدیہ کی۔ تو لہٰذا اس طرح کی بے جا امیدیں لگانا جو پوری نہیں ہو سکتی، یہ انسان کی نہیں بلکہ امت محمدیہ کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ تو آج امت محمدیہ اسی ڈگر پہ چلی ہوئی ہے، ہر کسی سے امید، ہر کسی سے امید، محنت سے یقین اٹھا، امیدیں لگیں، تو یہ ہلاکت کے راستے کھلے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقرر لکھا ہوا وقت تھا۔ وہ مقرر لکھا ہوا وقت جب تک باقی رہا اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی، لیکن جیسے ہی مدت پوری ہوئی تو فوراً ان کو پکڑ لیا گیا۔ اس سے مقصود کفار مکہ کو متنبہ کرنا ہے کہ تم نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے، ٹھٹھا اڑانے کی جو روش اختیار کر رکھی ہے، اس پر ابھی تک ہم نے گرفت نہیں کی، تو اس سے تم یہ کیوں سمجھ لیتے ہو کہ ہم تمہاری گرفت ہی نہیں کریں گے؟ تمہاری گرفت ضرور ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، اس کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی وجہ بتائی، کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے نہ وہ وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے قوم، اور نہ مقرر وقت آنے پر ہلاک ہونے سے بچ سکتی ہے۔ اسی معنی کی دوسری آیت مبارکہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 2 کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت اتاری گئی ہے، بے شک تو دیوانہ ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، یہ بات صرف استہزاء کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو مانتے بھی ہیں۔ اور یہاں پہ جو الذکر لفظ استعمال ہوا ہے، ذکر سے مراد ہر وہ چیز جو رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے، جس کا تذکرہ آگے ہم کریں گے۔ پچھلی آیت میں کفار کو کتاب اللہ کے جھٹلانے پر ڈانٹا گیا تھا، اب ان کی سرکشی بیان کی جا رہی ہے اور ان کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء اور آپ کو جھٹلانے کا بیان ہے۔ وہ لوگ مذاق کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل دیوانہ کہتے تھے، حالانکہ آپ سب سے زیادہ عقل مند تھے۔ ان کے کفر استہزاء کی بدترین صورت یہ تھی کہ انہوں نے اس قدر یہ باتیں مشہور کر رکھی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر میں ایک واقعہ اسی کے تناظر میں پیش کیا جاتا ہے 868 کے اندر، زماد ازدی کا قصہ۔ وہ ازد قبیلے کا ایک فرد تھا، مکہ آیا تو اس نے مکہ کے بیوقوفوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو آپ کا علاج پیش کرنے کی پیشکش کی۔ آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا، اس نے درخواست کی کہ آپ اسے پھر سے پڑھیے۔ آپ نے 3 دفعہ اس کو یہ خطبہ پڑھ کے سنایا اور اس نے اس کی بے حد تعریف کی۔
رسول اللہ کی اور رسول اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی اس بات کی تو اسی پر وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے علاج کے لیے آنے والا خود اپنا علاج کروا چلا۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ ان کی ہٹ درمی اس سے بھی آگے کی بڑھ کے تھی۔ وہ کہتے تھے تو ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچے نبیوں میں سے ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، فرشتے سامنے آ کر گواہی دیں کہ تو واقعی اللہ کا پیغمبر سچا ہے اور اس کی پیروی اختیار کرو، یہ کہیں وہ، جیسے قرآن مجید نے اس مطالبے کو کئی جگہ ذکر فرمایا، جیسے سورۃ انعام کی آیت نمبر 8، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا۔ سورۃ زخرف کو بھی دیکھیے، آیت نمبر 53، سورۃ الفرقان آیت نمبر 21-22۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب سے ڈراتے تھے تو انہوں نے یہ آگے سے مطالبہ کیا کہ تمہارے ساتھ میں فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نیکسٹ آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے فرشتے تو عین اس وقت نازل ہوتے ہیں جب کسی شخص کی موت کا وقت آ گیا ہو یا کسی قوم کی قطعی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو، اس کے بعد پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ نیکسٹ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے۔ تو یہاں پہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بجائے لفظ ذکر کا استعمال فرمایا، اور جس میں سب سے پہلے قرآن مجید آتا ہے ذکر کے اندر، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، افعال، احوال، احادیث مبارکہ کو بھی ذکر کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نازل کردہ ذکر قرار دیا۔ پورا مجسم، پورا ڈھانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ سورۃ الطلاق 10:11 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کی، ذکر نازل کیا ہے، جو ایسا رسول ہے۔ ذکر کون ہے؟ جو ایسا رسول ہے جو تمہارے سامنے اللہ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کریں اسے کرنے کا اور جو کہیں اسے ماننے کا حکم دیا۔ پہلے کا نام اتباع، دوسرے کا نام اطاعت ہے۔ فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ نیکسٹ آیت مبارکہ میں فرمایا،
قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دے اللہ اور اس کا رسول کا حکم مانو. انا نحن نزلنا، اس کی توسیع اور اس کی گہرائی کو سمجھیے. اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے بے حد تاکید کے ساتھ لفظ ہم کو 3 دفعہ دہرایا. انا میں نا کا مطلب بھی ہم ہے، دوسرا نحن کا مطلب بھی ہم ہے، تیسرا نزلنا کے اندر میں جو نا ہے اس کا مطلب بھی ہم ہے. بہت کوشش سے تینوں تاکیدوں کا ترجمہ فصیح اردو زبان کے اندر میں کرنا مشکل ہے، اور یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی بھی دلیل ہے اور قرآن کریم کے معجزے کی بھی دلیل ہے. یہ ذکر کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جنس کے لانے والے کو تم دیوانہ کہہ رہے ہو نا، یہ تو خود ہم نے ہی نازل کیا ہے، یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اور اسی طرح قاضی اسماعیل بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے کہ پہلی کتابیں قرآن کی طرح محفوظ نہ رہ سکیں. انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت انسانوں کے ذمہ لگائی تھی، اس لیے اس کی حفاظت نہ ہو سکی پہلی کتابوں کی، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت نمبر سورۃ مائدہ کی 44 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، بے شک ہم نے تورات اتاری اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بن گئے تھے. جب قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے، پہلی حکمت بتا دی گئی. دوسری حکمت یہ بھی ہے قرآن مجید اور حدیث قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہر کتاب ایک قوم ایک وقت تک کے لیے تھی. جس طرح قرآن مجید اپنے الفاظ معانی کے اعتبار سے معجزہ ہے کہ جن و انس بھی جمع ہو کر کے بھی اس جیسی صورت ایک بھی بنا نہیں سکتے. قرآن مجید کے الفاظ کو رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وہ وعدہ حیرت انگیز طور پر پورا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے سوا دنیا کی کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود اس طرح محفوظ ہو کہ اس کے کسی حرف میں رد و بدل نہ ہوا ہو. اور دنیا بھر میں قرآن کریم کے جتنے بھی نسخے موجود ہیں اس میں معمولی سا بھی اختلاف نہیں. اس کے علاوہ یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے. مسلمانوں پر زوال اور غلامی کے ایام اگرچہ آئے ہیں مگر قرآن مجید کی حفاظت میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت جو کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوئی. اور قرآن مجید کی اس طرح کی حفاظت کے غیر مسلم مخالف بھی اس کے معترف ہیں. اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے یہاں پہ کہ منکرین حدیث کی طرف سے عموماً حدیث کا انکار کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی حفاظت کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا مگر حدیث کی حفاظت کا تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اس لیے حدیث کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. ان سے پوچھا جائے کہ اس کی کیا دلیل ہے بھائی تم یہ جو کہہ رہے ہو، تو یہ آیت پڑھیں گے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9. حالانکہ ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے بندے جو آپ دلیل پیش کر رہے ہو یہاں تو قرآن مجید کا لفظ ہی موجود نہیں ہے بلکہ یہاں پہ تو ذکر ہے، ذکر میں حدیث بھی شامل ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست عجیب و غریب انتظام فرمایا کہ دنیا میں کسی شخص کے اقوال و افعال احوال اس طرح محفوظ نہیں جس طرح ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اقوال محفوظ ہیں. اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تابعین، محدثین نے اتنی محنتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے محفوظ فرما دی، جس کی پیروی اور اطاعت ہمارے لیے لازم تھی. اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں رجال اور اصول حدیث کے علوم کا الہام فرمایا. انہوں نے 1,00,000 سے بھی زیادہ افراد کے حالات، ان کا قابل اعتماد ہونا، ان کا قابل اعتماد نہ ہونا، ان کا سن پیدائش اور سن وفات بھی محفوظ فرما دیا. جیسے معلوم ہو جاتا ہے یہ روایت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے یہ درست بھی ہے یا نہیں. کسی بھی نبی کی زندگی کے حالات اقوال افعال کے لیے یہ نہ اہتمام کسی امت کو نصیب ہوا، نہ کسی نبی کے احوال اس کے ہزارواں حصہ بھی ملتے ہیں جس قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بحفاظت دنیا تک پہنچے. حقیقت یہ ہے کہ اگر حدیث مبارکہ محفوظ نہ ہو تو قرآن مجید پر عمل کرنا ناممکن ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور اس طرح کے دیگر دین اسلام کے بہت سارے مسائل.
کوئی چیز بھی حدیث کی تفصیل کے بغیر ادا کرنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ رہی یہ بات کہ احادیث میں ضعیف روایات کی آمیزش ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا حل بھی موجود ہے۔ تو اس اعتراض سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ محدثین نے صحیح ضعیف احادیث کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اس سے بڑھ کر شیعہ عقیدے کے مطابق یہ قرآن وہ نہیں ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس تھا۔ قرآن مجید کی صحت و عظمت پر ان کے اعتراض سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ بے دلیل دعوے کچھ وزن نہیں رکھتے۔ آج تک ان کے مزعوم قرآن کا کہیں وجود نہیں ملا۔ اسی طرح منکرین حدیث کے اعتراض سے حدیثوں کی حفاظت پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ یہ سب اعتراض لا علمی یا الحاد کا نتیجہ ہے، اور ان سب کا جواب علماء کرام نے بہترین طریقے سے دے دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں میں رسول بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ جو لفظ شیعہ استعمال کیا ہے، اس کا معنی ہے لوگوں کا ایسا گروہ جو ایک طریقے ایک مذہب پر متفق ہو۔ یہ اچھے لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے اور برے لوگوں کا بھی گروہ ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں شیعہ لفظ کا استعمال بری جماعت کے معنی میں ہے، جیسا کہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 159 میں فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا، کئی گروہ بن گئے۔ البتہ سورہ صافات میں یہ لفظ نیک معنی میں بھی استعمال ہوا، جیسے سورہ صافات کی آیت نمبر 83، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک اس کے گروہ میں ابراہیم بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کے جھٹلانے استہزاء سے رنجیدہ نہ ہو۔ ہر زمانے میں کفار نے انبیاء علیہ السلام کی اسی طرح ہنسی مذاق اڑائے ہیں۔ اور نیکسٹ فرمایا، كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ کیا؟ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً یہی طریقہ پہلے لوگوں کا گزرا ہے۔ تو یہاں پہ بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ میں جو ہا ضمیر ہے، اس کے متعلق دو وجہیں بیان فرمائی ہیں محدثین میں، کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ نسلکہ کی ہا کی ضمیر ذکر کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم مجرموں کے دلوں کے اندر ذکر کو داخل کر دیتے ہیں، وہ اسے اچھی طرح سنتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ باوجود دل سے سمجھنے کے اس پر ایمان بالکل نہیں لاتے، اور پہلے لوگوں میں بھی یہی طریقہ گزر چکا ہے اور وہ اسی وجہ سے کر کے تباہ کر دیے گئے تھے۔ اور دوسرا کہا جاتا ہے یہ نسلکہ کی ضمیر استہزاء کی طرف واپس پلٹتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا ہم مجرموں کے جرائم کی وجہ سے کر کے ان کے دلوں میں کفر اور استہزاء داخل کر دیتے ہیں، اس طرح وہ اللہ کے نازل کردہ ذکر پر بالکل ایمان نہیں لاتے، بلکہ اس سے استہزاء مذاق ٹھٹھا کرتے ہیں۔ پہلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ رہا۔ دونوں تفسیروں کا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تسلی دینا مقصود ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں بس وہ دن بھر اس میں چڑھتے رہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک عجیب انداز کے اندر ان کی ہٹ درمی اور ہر دلیل دیکھ کر بھی ایمان نہ لانے کا بیان ہوتا ہے۔ یعنی ان کا مطالبہ تو صرف فرشتے اتارنے کا ہے نا، اگر اس سے بڑھ کر عین دن دہاڑے دن کے 12 بجے جو ہے
روشنی میں سب کے سامنے آسمان کا دروازہ بھی ہم کھول دیں، یہ لوگ سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھنے لگیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تو یقیناً کہیں گے بات یہی ہے کہ ہماری آنکھیں سختی سے باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم جادو کیے ہوئے لوگ ہیں۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ، یہاں پہ سکرت سکر یسکر سکرن باندھنا، روکنا، بند کرنا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ جادو کے زور سے ہماری آنکھیں بالکل بند کر دی گئی ہیں، اس لیے جادو زدہ ہونے کی وجہ سے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں محض خیال ہے، اور فی الواقع انہوں نے کر بھی دکھایا، کہا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ سورۃ القمر آیت نمبر 1 سے 2۔ قیامت بالکل قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے یا ہمیشہ سے چلا آنے والا ہے۔ ہدایت کے رستوں سے ہٹنے والے مختلف قسم کے ہیلے بہانوں کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گمراہ کن فرقے، گمراہ کن لوگ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، جھوٹی امیدیں دیتے ہیں، تو یہ ان کی جھوٹی دی ہوئی امیدیں، جھوٹے گھڑے ہوئے بہانے قیامت کے دن میں کسی کام نہیں آئیں گے۔ ہدایت ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کے نزدیک بطور دین قابل قبول ہے، اس کے علاوہ میں کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اور توبہ کر لیجئے، عمل صالح اپنا لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی آداب۔